الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. محترم میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، چھوٹے بھائیوں اور بڑے بڑی خواتین اسلام، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اور ہم سب کی عبادتوں کی قابل ذات اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کا میرے اور آپ کے اوپر بہت شکر اور فضل ہے. اس کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو ہم گننا چاہیں، شکریہ ادا کرنا چاہیں، یہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے. میرے اور آپ کی زندگی امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. جو امتحان اللہ رب العالمین نے ہر دور میں نبیوں کو بھیج کر امتوں سے کروایا اور میرے اور آپ کے رہنمائی کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا، اور اسی طرح صحابہ کرام کی زندگی بھی ہمارے لیے ایک نمونے کی طرح ہے. آج جو باتیں ہم سننے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ صحابہ کرام ہی ایمانی معیار تھے. موضوع کو سب سے پہلے سمجھیں. آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے صحابہ کا جو ایمان ہے، ان کے ایمان کو اللہ نے مثال بنا کے رکھا ہے. یعنی ایمان لاؤ تو ان کی طرح ایمان لاؤ، ایمان لاؤ تو صحابہ کی ایمان کی طرح تم ایمان لاؤ، تبھی تم کامیاب ہوگے. یہ الف لام کے بارے کے اندر آخری پیج میں یہ آیت آپ کو ملے گی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. بہت سارے لوگ یاد بھی رکھیں گے یہ آیت. اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے، اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے اس میں بھی ہم غور کریں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بات ادھوری نہ ہو بلکہ مکمل ہم سمجھیں کہ اکثر لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی اجمعین کی جو زندگیاں ہیں وہ ہیں، ہمیں اسلام سیکھنا ہے ان سے ہٹ کر. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں قرآن اور حدیث ہمیں پڑھنا ہے، صحابہ کی زندگی نہیں پڑھنی ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہمارے پاس ان کے جو احترام، ان کا جو قدر ہمیں کرنا چاہیے وہ بالکل برعکس ہے، الٹا ہے، ناقدری ہے ہمارے پاس. ان کا احترام ہم نہیں کرتے. سب سے بڑی بے حرمتی ان کی یہ ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کو پڑھتے تک نہیں ہیں، ہم ان کو جانچ پڑتال کرتے تک نہیں ہیں. اللہ نے جبکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہی بتا دی ہے، ایک آیت ہی رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تم ایمان لاؤ ان کی طرح جیسے صحابہ نے ایمان لایا ہے. اگر تم اس طرح ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت یافتہ ہوگی. میں آپ ذرا غور کریں، دوبارہ اس آیت کے اوپر ذرا نگاہ کریں، سوچیں.
को मुंह मोड़ना, सहाबा के ईमान की तरह ईमान लाने से कतराना, हम उनके जैसा ईमान लाने से दूर रहना। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? गुमराही है वो, गुमराही में पड़ गए। अल्लाह ताला की बात है, कुरान मजीद की आयत है, तर्जुमे में होता फइन तवल्लु फइन्नमा हुम फी शिकाक फसयकफीकहुमुल्लाह। सुभान अल्लाह। ये बात देखो, जो लोग सहाबा के ईमान की तरह ईमान लाने की कोशिश करते हैं, उनकी तरह ईमान को अपने दिलों में जगाने की फिक्र करते हैं, वो जो सोच वो फिक्र दिल में पैदा होती है, अल्लाह कहते हैं उनके बारे में फसयकफीकहुमुल्लाह, उनके लिए अल्लाह काफी है। फसयकफीकहुमुल्लाह, अल्लाह उनके लिए काफी है का मतलब अल्लाह अकबर की तरह ये है कि जितनी भी झंझटें हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें, अगर सहाबा के दुश्मनों से सहाबा को जो तकलीफें पहुंचाने की कोशिशें कर रही, जैसे अल्लाह ने सहाबा को बचा लिया, सहाबा को बचा लिया गया, किसी सहाबी को बड़े अंगार दौड़ते आग में फेंक दिया गया, सही सलामत निकले वो अंगार। किसी सहाबी को चलती तपती हुई छिलछिलाती हुई धूप में पत्थर, बड़े बड़े पत्थर सीने पर रख के फोड़ा गया, अल्लाह उनको बचा लिया। किसी सहाबी को अंगारों में चितलिताते थे, उनको भी अल्लाह ने बचा लिया। पूरा धन दौलत, जिस्म से कपड़े, पूरे बदन से कपड़े सब छीन लिए गए, पूरी प्रॉपर्टीज ले ली गई उनके हाथ से, उनके जिस्म से सारी चीजें, पर अल्लाह उनको बचा लिया। पूरा कारोबार जो कमा लिया था, रूम से आए थे, सुहैब रूमी जिनको कहते हैं, पूरा कमाया हुआ मक्के के हवाले करके सिर्फ ईमान की खातिर निकल पड़े, अल्लाह उनको बचा लिया। सिर्फ बचाया नहीं बल्कि उनके ईमान को मिसाल बनाया अल्लाह ने, मिसाली नमूना हमारे सामने खड़ा कर दिया है। यही तो कहा अल्लाह ने, फइन आमनु, इनकी तरह ईमान लाओ, फइन आमनु बिमिस्ली मा आमनतु, इनकी तरह ईमान लाओ। मेरे भाइयों, जरूरत क्यों पड़ी मैं आपके सामने बताने की, मैं वो भी बता देता हूं। आज हमारे माहौल में खुद हम अपने आप को देखें, हमारे भाइयों को देखें, ये सारी गुमराहियों की जड़ कहां है? वो ईमान की कमी है। ईमान कैसे हमें लाना है वो हमारे को समझ में नहीं आया। समझ रहे ना? ईमान की कमी है हमारे पास। आज हमारे बच्चे गैरों की खुशियों में, गैरों के त्योहारों में खुश होते नजर आते हैं, और हमारे घर के लोग भी कितने ऐसे अफराद हैं, भाई हैं, बहन हैं, मुसलमान हैं, इस्लाम से भिड़ते हुए नजर आते हैं, और टारगेट भी दुश्मन का इतना मुंह खोल के मीडिया के सामने खुले तौर पर बोल रहा है, 21 घर की मुसलमान औरतों को हम फंसाएंगे, उनको इस्लाम से मुंह फेरेंगे, उनको इस्लाम से मुर्तद करेंगे। और कहीं राबिया सैफी नाम की एक लड़की मुसलमान, सुभान अल्लाह, कहीं कहीं पर पिसी जाती है। अल्लाह हिफाजत करे हमारे मुस्लिम खवातीन को, मुस्लिम औरतों को, और हमारे अपने ईमान की हिफाजत करे अल्लाह ताला। ईमान पिसा जा रहा है भाई, हमारे दिलों में नजर नहीं आ रहा ईमान, इसलिए जरूरत पड़ी है आज ईमान के बारे में, ईमान के बारे में बातें हो रही, मगर कैसे लाना ईमान, वो जरूरत है ना। ईमान की बातें तो हो रही, ईमान ये है, ईमान वो है, ईमान की ये चीजें आ गई तो सुभान अल्लाह, सब हमें बोल रहे, मगर कैसे लाए, किसकी तरह हम ईमान लाए, जरूरत है उसकी। एक आदमी गाड़ी खरीदा है तो देखो फुलान भी खरीदा है ना, मैं भी ऐसे ही खरीदूंगा। देखते ही हर चीज में जितने अच्छाइयां ही, उससे कहीं गुना ज्यादा बुराइयों में आदमी बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहा। तो जहां अच्छाइयां हैं उसको हम ना दिखाएं तो क्या फायदा होगा। तो इसीलिए मैं जरूरत समझा, मेरे और आपके लिए बड़ा बेहतरीन काम अगर कोई है, हो सकता है, और आज के जुमा का सबसे बेहतरीन नसीहत अगर कोई हो सकती है तो ये इंशाअल्लाह हम समझे, सहाबा के ईमान को हम समझे। सहाबा का ईमान ही मेयारी ईमान अल्लाह क्यों बनाया, किस लिए बनाया अल्लाह ताला? सबसे पहली बात ये कि अल्लाह ने उनका इम्तिहान लिया था। तक़वा के बारे में अल्लाह से लोग कितना डरते हैं, क्या मेरे भाइयों, जरा संजीदगी से सुनो, सोचो, डर अल्लाह का हमारे दिलों में कितना है, अल्लाह का डर हमारे दिलों में कितना है, अल्लाह का तक़वा हमारे दिलों में कितना है। हम डरेंगे, डरते हैं किससे? खोट ना आ जाए, लाश ना हो जाए, हम डरते हैं। शेर हमारे पीछे पड़ जाए तो क्या डर होगा? अभी मैं बोला साहब इधर है, तो क्या करते आप? उछल के भाग जाएंगे। डर है हमारे पास, इतना डर है
یہ ان چیزوں سے جو ڈر ہے ان سب کو بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ کا ڈر ہمارے پاس کہاں ہے؟ نافرمانی اگر ہو گئی، اللہ کی خلاف ورزی ہم سے ہو گئی، اللہ پکڑے گا نہیں، سزا نہیں دے گا۔ ڈر کہاں ہے ہمارے پاس؟ ذرا ڈٹولو میرے بھائیو اپنے آپ کو، سنجیدگی سے بولو اللہ کا ڈر ہمارے پاس کتنا ہے؟ ہم اپنے اوقات عبادتوں کے لیے کتنا لگاتے ہیں؟ اگر نہ لگائے تو اللہ سزا دے گا۔ کیسی کیسی سزائیں اللہ نے دیا ہے، قرآن مجید کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ ایسی ایسی سزائیں دی گئی ہیں قوموں کو نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ پورے گاؤں کو، بستی کو اٹھا کے پٹکا ہے اور پتھروں کی بارش نازل کرا ہے، گاؤں کو دو ٹکڑے کیا ہے، چیر کر پورے لوگوں کو ان کے اندر ڈال کے پسپا کر دیا ہے۔ کیا کیا واقعات نہیں ابھی بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، کیسے کیسے واقعات اللہ کے عذاب کی شکل میں اور کرونا بیماری کی شکل میں اور لاک ڈاؤن کے آنے کی وجہ سے جو دھندے ٹھپ پڑنے کی شکل میں کیسے کیسے واقعات ہم دیکھ رہے اپنے آنکھوں سے، پھر بھی اللہ کا جو ڈر ہے وہ جگتا نہیں ہے ہمارا، متحرک نہیں ہوتا دل ہمارا، بچوں کی تربیت کی فکر ہمارے اندر نہیں آتی۔ میرے بھائیوں سوچو ذرا کہ غور کرو، اللہ رب العالمین نے صحابہ کو جو دین دیا اسلام، میرے اور آپ کے لیے بھی وہی دین اسلام ہے۔ صحابہ جب تک تھے، تابعین جب تک تھے، تابع تابعین جب تک تھے، یہ تینوں ادوار، یہ تینوں دور جب تک گزرے ہیں، فتنہ سر اٹھا نہیں سکا۔ یہ فرقے اور یہ جھگڑے، یہ خلاف ورزیاں، یہ اللہ کی نافرمانیاں، سنت میں بگاڑ، بدعات و خرافات جنم نہ لے سکی۔ کیوں نہ لے سکی؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان کو زندہ رکھا تھا۔ میرے بھائی، آج ہمارا ایمان رات کے بستروں میں چھپ گیا ہے، رات کے سناٹوں میں سو گیا ہے ہمارا ایمان، اور دکانوں میں، دھندوں میں، بزنس میں، کاروبار میں اور ہمارے دین دنیاوی کاموں میں بزی ہو گیا ہے ایمان۔ نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ ایمان وہی ہے، اسلام وہی ہے، اختیار ہم صحیح نہیں کرتے، اختیار ہمارے پاس جو ہے وہ غلط رویے پر جا رہا۔ اسی لیے ہمیں ضرورت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ایمان لائے تھے ویسا ہمیں لانے کی ضرورت ہے۔ میں وہ پورے واقعات بتانے کی کوشش نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ سوچ دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ سوچو صحابہ کے ایمان کو کیوں اللہ معیاری بنایا، کیوں اللہ ٹاپ نمبر 1 پہ لا کے کھڑا کرا ہے؟ لاؤ ایمان تو ان کی طرح ایمان لاؤ کوئی، کیوں بولا ہے؟ وہ سوچو، آپ وہ سوچو، میں بتانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ نے ان کو امتحان لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم۔ کہیں پر ایسے ایسے صحابہ نظر آتے ہیں، ثعلبہ بن عبد الرحمن نامی صحابی، نوجوان صحابی، خون میں اور جو رگوں میں خون کی جگہ بجلیاں دوڑتے ہیں نوجوانوں کے اندر، نوجوان 20-21 سال کی عمر ہے، یہ صحابی ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں پر چھوٹی سی نافرمانی ہو جاتی ہے، میں اور آپ چھوٹا ہی سمجھتے ہیں، اس لیے میں چھوٹا بول رہا ہوں، چھوٹی ہم سمجھتے ہیں، غلطی، چھوٹی غلطی ہم سمجھتے ہیں، وہ صحابہ کے لیے چھوٹی نہیں تھی۔ غلطی کیا ہوئی معلوم؟ اللہ کے نبی کچھ کام دیتے ہیں، کام کے لیے وہ نکلتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں جب چلتے ہیں کام کے لیے تو دیکھا ہوائیں چل رہی، تو ایک گھر کا پردہ ہٹ گیا ہوا سے، ایک عورت نیم برہنہ پانی نہا رہی تھی۔ چھوٹی غلطی ہمیں سب ہمارے کو لگتی ہے، وہ نگاہیں پھیر لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھورتے دیکھتے نہیں بیٹھے۔ اللہ کی بنا، اللہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائے، بولنے والے مجھے، تمام سننے والے آپ سبھی کی حفاظت کرے، ایمان کی حفاظت کرے۔ ثعلبہ بن عبد الرحمن کا واقعہ کیا ہے معلوم؟ آپ سنو گے تو رونگٹے کھڑے ہونا، ایسا واقعہ ہے، دلوں کو دہلانے والا واقعہ، ہمارے نوجوانوں کو چوکنا کرنے والا واقعہ ہے۔ ذرا دیکھو ان کے اور ہمارے جوانیوں میں کیا فرق ہے۔ ہمارے جوانیاں گاڑیوں کی ریزوں میں چلے جاتی ہیں، ہمارے جوانیاں فحاشی اور فحاشی میں، یہ فحش لیکچروں میں چلے جاتی ہیں، فحش ویڈیوز، گانے اس میں چلے جاتی ہیں۔ وہاں دیکھو وہ صحابی ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں اور فوراً اپنے آپ کو منہ موڑ لیتے ہیں اور پورا بھول جاتے ہیں، اللہ کے نبی کا کام بھی بھول جاتے ہیں اور فوراً چلے جاتے ہیں، پہاڑ کے اوپر کونے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد ہوتے ہیں، اللہ کی دربار میں مغفرت کرتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر، یہی رٹ لگا لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، اللہ کے نبی پریشان، صحابہ کو بھیجتے ہیں، جاؤ بھائی کہاں گئے صحابہ، ڈھونڈو، دیکھو ذرا کہاں گئے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ بڑے بڑے صحابہ نکلتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے۔
जब पूरा मदीना देखे नजर नहीं आए, एक बकरियों के चरवाहे से पूछे तो बताते हैं बकरियों के चरवाहे एक नौजवान पहाड़ पे चढ़ते हैं, वो शाम को उतरते हैं, दूध पीते हैं, फिर चले जाते हैं, दुबले से हैं वो। अब जब शाम को आए तो होशियारी से उनको पकड़ा, पकड़ने के बाद उनकी हालत बुरी हालत हुई है, एकदम दुबला पतला जिस्म हो गया है, रो रो कर अल्लाह से मग़फ़िरत मांग मांग कर अल्लाह से ऐसी हालत हो गई, वो दुबले हड्डियों के ऊपर चमड़ा लगा ऐसे हो गई दुबले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ले जाने की बात करे तो वो बिल्कुल आने से इनकार कर रहे हैं, नहीं आ रहा, नहीं आता। अल्लाह के नबी के सामने मैं ये चेहरा कैसे दिखाऊं जो मैंने नाफरमानी की है, मैं मेरा इस चेहरे से मैं वो गुनाह किया है जो नहीं करना था, मुझसे नहीं होना था, ऐसा दावा था। हुआ क्या भाई, पर्दा गलती से हट गया है, निगाह पड़ गई, इतने फेर लिए मगर पूरा मजा ले लेगी निगाहें नहीं देखें। अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला हम सबको ईमान की हिफाजत करने की तौफीक दे, हम सबको ईमान पे डटे रहने की तौफीक दे। देखो यहाँ ईमान ये है, ईमान ये है, छोटा गुनाह जिसको हम बोले, वो सहाबा ईमान के अंदर कुछ भी खलल आए तो घबरा जाते थे, परेशान होते थे, इतना परेशान हुए सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वहां आते हैं और देखते हैं सहाबा को गले लगाते हैं और वो गोद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में सोने की ख्वाहिश करते हैं और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु गोद में सोए और कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बदन से कहीं चूंटियां चलने का मुझे महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, क्यों मालूम नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है। अल्लाह के नबी कहते हैं ऐ सहाबा तुम्हारे जाने का वक्त करीब आ गया है। इतनी सोच सिर्फ ईमान में खलल, ये जो छोटा हम समझते हैं, ईमान में खलल आने पर इतना होशियार हो जाते थे, वो हम युबसिरून अल्लाह कहता है, वो हमेशा देखते रहते हैं कहीं ईमान में खलल ना आए हमारे, कहीं हमारा ईमान गड़बड़ ना हो जाए, इतना चौकन्ना वो रहते हैं मेरे भाइयों। इसीलिए अल्लाह ने उनके ईमान को बेयारी बनाया। हमें हमारे सामने ऐसे वाक़यात हैं, ऐसा दीन इस्लाम, तारीख़ इस्लाम हमारे सामने खुले किताब की तरह है, उसके बावजूद हम हमारे सरों के ऊपर चूक भी दे देते, हम इतना भी मुतहज्जिब नहीं होते। जरूरत है मेरे भाई ईमान उनकी तरह लाने की। पहला मैं बताया ईमान अल्लाह ने उनका इम्तिहान लिया ईमानी तौर पर। दूसरा देखो उन्होंने ईमान को अपने दिलों में बिठा दिए थे, वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। वो ईमान से इतना मोहब्बत करते थे कि उनको ईमानी बातें खूबसूरत दिखती थी उनको। आज हमारे सामने 1 लाख रुपए फ्री में मिल रहे तो कैसे चौकन्ना होते हमें, कैसे भागते हैं। ये जो दुनिया की दिल लुभाने वाली चीजें हैं, ये दिल लुभाने वाली चीजों के पीछे मैं और आप जैसा भागते हैं, मैं और आप जैसा फिक्रमंद होते हैं, वैसा वो सहाबा नेकियों के ऊपर फिक्रमंद होते थे, ईमान की बातों के ऊपर फिक्रमंद होते थे। कहीं नमाज चूक गई तो घबरा जाते थे, डर पैदा हो जाता था, सुकून से नींद नहीं आती थी। वो एक नमाज मैं और आप जिसको हल्का समझते हैं, एक नहीं दिन में 2-3 नमाजें भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कई ऐसे भी भाई हैं कि 5 नमाजें भी गई, कोई उनके अंदर फर्क नहीं पड़ता। भाई ईमान बोलेंगे इसको, ईमान तो वो था, सुभान अल्लाह। बहरे जुलुमात में भी दौड़ा दिए घोड़े अपने, उनके जबानी खामोश जबानी उनकी ये कहती थी अल्लाह के काम के लिए वो समंदरों के अंदर भी निकल पड़े, कहते कि उधर भी अगर कोई आबादी है तो मैं समंदर के अंदर घोड़े दौड़ाऊंगा। एक रिवायत आती भी है समंदर के अंदर घोड़े दौड़ाने वाले सहाबी का नाम साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ऐसे कितने ऐसे वाक़यात नहीं है मेरे भाई, जरूरत है बच्चे भी बड़े भी सबके लिए भी ईमान उनकी तरफ मिलाना है। हमें सीरतों को पढ़ना है, क्रिकेटर की नहीं, फिल्म एक्टर की नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की, उनके साथियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन। पढ़ के देखें आयत सूरह फतह की आखिरी आयत है, पूरी आयत पढ़ के देखें। इस एक आयत पर इंशाअल्लाह कभी वो पूरा खुतबा दे। एक आयत कितनी प्यारी आयत है, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह के वो साथी थे, वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, वो काफिरों के मामले में सख्त होते, काफिरों से सख्ती नहीं करते, मुशरिकों से सख्ती नहीं करते, उनके कामों से सख्त नफरत होती थी उनको। आज हमारे बच्चे हमारे भाई भागते हुए जाएंगे देखने के लिए, शौक के लिए, खुशियों में बांटने के लिए,
اللہ کے بنا میرے بھائی ایمان نہیں ہے وہ صحابہ جن کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جن کو دیکھیں گے کہ وہ نماز پڑھتے ہوں گے رکوع کرتے سجدہ کرتے اس کے آثار ان کے چہروں پر نظر آتے ہوں گے. آج ہمارے بھائیوں کے اوپر اپنے آپ میں فکر کرے میرے بھائی دوسروں کی بات نہ دوسروں کی بات نہیں ہے اپنے آپ کی فکر میں کتنے پانی میں ہوں روز میں صبح سے شام تک میں یہ کام کیا ہوں ان کاموں میں اللہ کی رضامندی کتنی ہے اور ایمان والے جو صحابہ تھے ان کو پسند ہی نہیں آتے تھے گناہ فسوق عصیان پسند ہی نہیں آتے تھے پسند آنا نہ آنا یہی ایمان کی کسوٹی ہے صحابہ کے اندر ہوتی نفرت جس سے کرتے ہو نافرمانی ہی سے کرتے محبت جس سے کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہی سے کرتے ایمانی باتوں سے ہی محبت کرتے تھے وہ اور نفرت والی چیزیں وہ ہوتی تھی ان کی جو اللہ کی نافرمانیاں ہوتی تھی. سمجھ رہے بات کو اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ساتھیوں کو چھوٹ کے نہیں چنا اللہ تعالیٰ اسی لیے کہ وہ اولئک هم الراشدون تھے یعنی نیک لوگ اللہ کے پسندیدہ اور چنندہ لوگ ہیں اللہ کے نیک اور پسندیدہ اولئک هم الراشدون اسی لیے اللہ نے کہا. اور تیسری جو بات ہے جو آج میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے یہ اللہ کی جماعت تھی. کس کی جماعت تھی؟ اللہ کی جماعت. بولو میرے بھائی کس کی جماعت تھی؟ صحابہ کی جماعت اللہ کی جماعت. اب ہمیں بھی بننا ہے اللہ کی جماعت ہمیں بھی بننا ہے اللہ کی جماعت. کیوں بننا ہے؟ انشاءاللہ سب بھی بولو انشاءاللہ اللہ کی جماعت بنیں گے تو اللہ کامیابی دے گا. دلیل دیکھو سورہ مجادلہ کی آخری آیتوں میں اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم الفائزون. اللہ کیا بولتا معلوم یہ اللہ کی جماعت حزب کہتے ہیں گروہ یا جماعت اللہ کی جماعت ہے یہ اولئک حزب اللہ الا خبردار ان یقینا حزب اللہ اللہ کی جو جماعت ہے هم الفائزون وہ کامیاب ہے کامیابی سے ہمکنار ہے وہ یعنی کامیابی ان کے مقدر میں ہے. میں اور آپ کامیابی کے متلاشی ہیں ہم تلاش کر رہے ہیں کامیابی کدھر ملے گی تمہارے اپنے گودوں میں ہے کامیابی تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے کامیابی تمہارے اپنے کتاب خانوں میں ہے کامیابی. قرآن مجید اور احادیث کے اندر جو چیزیں ہیں وہ تمہارے نہیں تو کس کے ہیں؟ مسلمان جو تھپا ہم لگا لیے ہیں نام ہم رکھ لیے ہیں جو ٹائٹل میرے اور آپ کا ہے مسلمان اسلام سے کتنا جڑے ہیں ہمارے جو نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ کس کے لیے بتایا؟ بولو بات میرے بھائیوں کس کے لیے بتایا؟ ہمارے لیے نہیں کس کے لیے بتایا؟ ہمارے لیے. سمجھے نہیں بولو کس کے لیے بتایا اللہ؟ ہمارے لیے. جب نیکیاں ثواب اور یہ سب بھی چیزیں کس کے لیے ہیں تو ہمارے لیے گویا میرے ہیں وہ آپ کے ہیں ہم سب کے ہیں تو ہم اس سے دور ہو گئے ہم اس سے چھوٹ گئے اس کو ڈھونڈنا ہے. کامیابی کے راستے ہم ڈھونڈتے ہیں تلاش کرتے ہیں میں سکسیس کیسے ہو سکتا ہوں. ایک بچہ اسکول میں جیسے پڑھتا ہے میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کروں میں سکسیس ہونا ہے مجھے تو دن رات وہ محنت کرتا ہے آنسر وہ دیکھتا ہے. اب پورا ایگزام 10 بجے ہے 10 بجے جانے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے کوشچن کا آنسر پیپر دے دیے پورا چھوڑ کو کیا کرتے آپ پورا چھوڑ کے آنسر پڑھتے ہیں یعنی مجھے کامیاب ہونا ہے مجھے کسی بھی طرح سکسیس ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے سوالات بھی بتا دیا جوابات بھی بتا دیا اولئک هم الفائزون ان صحابہ کو جیسا بتا دیا ان صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ صحابہ کامیاب ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی طرح ہم بنیں ان کی طرح ہم بننے کی کوشش کریں ان کے ایمان کی طرح ہم اپنے دلوں میں ایمان لانے کی کوشش کریں. آج دیکھو بگاڑ کتنا ہے یہ سارے بگاڑ ہونے کے بعد ہمیں آتے ہیں بچہ بڑا ہونے کے بعد تربیت اس کی بگڑ گئی بلکہ شکایت لے کے آتے ہیں ہمیں اس سے پہلے جو راستہ اسلام بتاتا ہے وہ کیوں نہیں سمجھتے ہو. بچپن ہی سے اسے سدھارنے کی فکر کرو. یہ مسجد مدرسے اور ایمان کے اڈے میں ان کی فکر کرو ان کی نگہبانی کرو. ہر ایک کا فرض بنتا ہے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے یہ کہ مسلمان جب نام لیے ہیں تو اسلام کے جو اڈے ہیں اسلام کی جو گواہ ہے ان کی حفاظت ہمیں کرنا ہے. کیسے کریں؟ بچوں کو بھیجیں بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجیں وہاں تربیت کریں گے آپ کے بچوں کی بہتر سے بہتر تربیت ہوگی آپ کے بچوں کی آپ کی فکر کریں گے بلاتے تک نہیں کہ آؤ پڑھنے کے لیے یہ مسجد مدرسے آج بھی ویسے ہی اب پکارنے کی ضرورت کو نہیں دینا میرے بھائی. مسجد اور مدرسوں کو بلانے کی نوبت نہیں آنا ہے آپ خود پیاسے ہیں آپ جانا ہے وہاں پر مگر افسوس مسجد اور مدرسے بیران رہے پکار رہے ہیں پڑھائی کے لیے پڑھو آ کے پڑھو
یہاں تمہارے کو اچھا ہے، یہاں تمہارے کو اچھا پڑھائیں گے، مگر ہمارے دلوں میں جگتا نہیں ہے وہ ایمان۔ بہرحال بتانے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان جو ہے معیاری ایمان اللہ نے بنایا، تو ان کو اللہ نے طرح طرح سے آزمایا، ان کے تقوی کو جانچا، پرکھا ان کے تقوی کو، ان کی نمازیں کیسے تھی، ایمان سے جڑی نمازیں، ان کا ایمان کیسا تھا۔ کبھی وہ گھبرا جاتے، حنظلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کو یاد ہی ہوگا، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں رہتے بے چین ہو جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں رہتے تو تر و تازہ رہتے، خوش رہتے، شکایت کی اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے نبی میں منافق ہو گیا ہوں، مجھے ڈر ہو رہا ہے اس بات کا، مجھے ڈر ہو رہا ہے اس بات کا، منافق ہو گیا ہوں۔ یہ حالت ہم اپنے آپ پر ذرا ٹٹولیں گے، کسوٹی کو آزمائیں گے، ہم بہتر سمجھتے ہیں کتنا ہم ایمان میں ہیں۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، دین کی باتیں جب تک سنتا ہوں میں تر و تازہ رہتا ہوں، خوش رہتا ہوں، ایمان میرا اچھا رہے، میں خوش ہوں اس بات پر۔ جیسے ہی گھر کے کاموں میں بزی ہو گیا تو مجھے ڈر ہو رہا، مجھے یہاں نفاق ہونے کا، منافق ہو جانے کا۔ یہ ہے میرے بھائی ایمان، اس کو ذرا اپنائیں، ذرا غور کریں، فکر کریں، اور آپ کو دینا نہیں، دینا چاہیے نہ بول رہا ہوں میں، دینا ہے، ضروری ہے ہمارے لیے، ضروری ہے، یہ نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے، پھر مردوں میں ہمارا شمار ہوگا، ایسا سمجھے، تبھی ایمان جگے گا ہمارا۔ دینا ہے وقت ہمیں اللہ کے لیے، یہ ٹائم نکالنا ہی ہے، یہ ذمہ داری میری اور آپ کی، یہ ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ کیا میرے بھائیوں ایمان جگے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کو جگائے، ایمان کی چاشنی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، ایمان کی تازگی اور ایمان کی بڑھوتری ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں نیکیاں کثرت سے کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم تمام لوگ تیرے گھر میں بیٹھے تجھ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ تیرا فرض بنتا ہے ہمارے ایمان کو جگانے اور ایمان کی حفاظت کرنے۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے احفظ اللہ یحفظک، کہ اللہ کی حفاظت جو کرتے ہیں، اللہ کے احکام کی حفاظت جو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اے اللہ ہم سب لوگوں کو دینی احکام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کی سیرتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سب کی صحابہ کی اور ان کے ایمان کی، ان سب کی سیرتوں کو پڑھ کر عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین سیکھنے والا بنا، دین سمجھنے والا بنا، ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم انہ تعالی جبار الکریم۔